سستی بجلی اور شرح سود میں کمی کے حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ نے بڑا اعلان کیا کر دیا۔ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور کر لیا گیا۔ فورسز کو مزید کیا اختیارات دے دیے گئے ہیں، جس پر مولانا فضل الرحمان نے شدید احتجاج کیا۔ پاکستان افغانستان ازبکستان کا ریلوے لنک منصوبہ پہلی بار منظر عام پر آ گیا۔ مقبوضہ کشمیر کولگام آپریشن، بھارتی افواج بری طرح ناکام، فوجی 12 دن سے بھوکے مٹی کھانے پر مجبور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے اور ٹیکس کی شرح بڑھانا ہوگی۔ مزید تبدیلیاں لا رہے ہیں اور جو خلا ہیں ان کو پر کر رہے ہیں۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں یوم آزادی اور مارکہ حق کی تقریب میں تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب پاکستانیوں کو یوم آزادی کی پیشگی مبارکباد دیتا ہوں۔ جذبہ ایمان اور قومی اتحاد ملک کی علامت ہے۔ قومی سلامتی اور معاشی استحکام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پالیسی بنانے کے نتائج سے سب کو فائدہ ہوگا اور اس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ آج صارفین کا اعتماد بلند ترین سطح پر ہے اور ہماری اکانومی کا ریکارڈ بھی بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال سرکاری اداروں کی نجکاری میں تیزی آ جائے گی۔ زر مبادلہ ذخائر میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ مقامی طور پر کاروبار کی فضا بھی بہتر ہوئی ہے۔ اور میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم مل جل کر قدم سے قدم ملا کر آگے چلیں، کیونکہ گزشتہ 1.5 سال میں آمدنی میں اضافے کے لیے ہم نے کام کیا ہے، روپے کی قدر میں استحکام آیا ہے اور پالیسی ریٹ میں کمی کے فیکٹ فگرز سب کے سامنے ہیں۔ ہمیں مزید بہتری کی ضرورت ہے اور جلدی آپ کو نتائج بھی ملیں گے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قرضوں میں 41% اضافہ ہوا، زرعی قرضے 2.5 ٹریلین کراس کر گئے ہیں۔ پچھلے سال میں 1 ٹریلین ڈیٹ سروس واپس کیے گئے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑی تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ نئے سرمایہ کاروں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے اور 45 وزارتوں میں رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے، پینشن میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے انہوں نے اہم اعلان کیا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے حکومت کام کر رہی ہے۔ اور وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم FBR کی ٹرانسفارمیشن کی میٹنگ کی خود نگرانی کر رہے ہیں اور تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ ٹیکس کی شرح کو بڑھانا ہوگا اور ہم اب مزید تبدیلیاں لا رہے ہیں اور جو لوپ ہولز ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ عالمی مالیاتی ترقیاتی اداروں نے ہمارے اقدامات کو بھی سراہا ہے اور امریکہ سے ٹیرف ڈیل جو ہو گئی ہے، IMF سے مالیاتی منصوبے پر بھی گفتگو ہوئی ہے اور پاکستان سے 2.5 سال بعد مڈل ایسٹ سے $1 ارب سرمایہ اکٹھا ہوا ہے۔ بیرونی محاذ پر جو اثر پڑا ہے اس میں مختلف سرویز موجود ہیں اور آنے والے دنوں میں اچھی امید برقرار ہے۔ ایسی معیشت ہم بنائیں گے جس کے دور رس نتائج حاصل ہوں گے۔ پرائیویٹ سیکٹر اس ملک کو لیڈ کرے تو بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ 1.5 سال میں معیشت مستحکم ہو چکی ہے، پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی لائی گئی ہے اور اس میں مزید کمی کی گنجائش ہے۔ شرح سود میں بھی جلد مزید کمی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہم ملک کے تمام چیمبر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف بجٹ کی تشکیل کے علاوہ سب تاجروں سے رابطے میں رہیں گے اور بلال کیانی ہر مہینے چیمبرز کے ساتھ تفصیلی ملاقات کیا کریں گے۔ ہم نے مشاورتی کمیٹیاں تشکیل دے دی اور ہم سب نے مل کر پاکستان کو انشاءاللہ ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ تو یہ تو تھی ناظرین گفتگو وفاقی وزیر خزانہ کی، جنہوں نے کچھ خوشخبریاں دی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مڈل کلاس طبقے پر جو بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کا بوجھ ہے وہ کم کر دیا جائے اور یہ ایک ایسا کام ہوگا کہ جس سے پاکستان جو ہے وہ بہت جلد تیزی سے ترقی کرے گا اور خاص طور پر جب بجلی سستی ہو جائے گی تو پاکستان کی صنعتی ترقی بھی ڈبل ہو جائے گی، پاکستان کی معیشت میں مزید بہتری آئے گی۔ لیکن جب تک بجلی سستی آپ نہیں کر رہے تو پاکستان کا ہر ایک غریب شخص ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، افراط زر بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی معیشت جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ صرف آپ تنخواہ دار طبقے پر اگر ٹیکس ڈالتے جائیں گے تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ معیشت کی بہتری میں کوئی مڈل کلاس جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو اس لیے آپ کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ ادھر ناظرین، قومی اسمبلی نے روٹین کا ایجنڈا معطل کر کے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا، جس کے تحت مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز کسی بھی شخص کو حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوگی، یعنی کسی بھی شخص کو بلا کسی وجہ کے اٹھایا جا سکے گا، حراست میں رکھا جا سکے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت جاری اجلاس میں JUI رکن عالیہ کامران نے سوال اٹھایا کہ آخر کیا جلدی ہے کہ اس بل کو اچانک منظور کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024 کی مخالفت کرتے ہوئے
گنتی کو چیلنج کر دیا۔ اس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے گنتی شروع کرائی، جس میں حکومتی ارکان کی تعداد بل کی حمایت میں زیادہ نکلی۔ اس کے ساتھ قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی بل 2024 کثرت رائے سے منظور کر لیا اور بل کی حمایت میں 125 ووٹ آئے، جبکہ اس کی مخالفت میں 45 ووٹ آئے۔ اپوزیشن نے بل کی منظوری کے دوران احتجاج کیا، نعرے لگائے۔ اس سے پہلے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ہنگامی بنیادوں پر ترامیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور وزارت داخلہ کے بل کی منظوری ایجنڈے میں شامل کی گئی تھی۔ ناظرین، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ 2012 والے حالات دوبارہ اس ملک میں ہیں۔ ایک ماہ میں 4 میجرز کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قانون بنانا ضروری ہے، ہمیں فورسز کی مدد کرنی ہے۔ ان قوانین کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم بنا دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے وزیر مملکت برائے داخلہ کی اس بات پر اعتراض سامنے آیا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ ماہر قوانین جانے کہ یہ کتنا ضروری ہے یا نہیں، ایسے قوانین سے متعلق ماضی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں امریکہ اس کا مقابلہ کر رہا تھا، پاکستان کی صرف شراکت داری تھی۔ مشرف دور میں یہ اور نیب قوانین بنائے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان قوانین کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم بنا دیا ہے اور کوئی بھی ادارہ کسی کو بھی گرفتار کر لیتا ہے اور ثابت اس شخص نے خود کرنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ APS حادثے سے 1 سال پہلے شخص کو اٹھایا اور اس میں پھانسی دے دی گئی۔ ہم اپنے گاؤں میں نہیں جا سکتے۔ دہشت گردی کب ختم ہوئی ہے؟ JUI نے ترمیمی بل اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوانے کی ترمیم پیش کر دی اور ترمیم عالیہ کامران نے پیش کی، جبکہ حکومت نے اس کی مخالفت کی اور اسپیکر نے ترمیم پر ووٹنگ کروائی، جس میں صرف 41 اراکین نے حمایت کی اور عالیہ کامران کی ترمیم کثرت رائے سے مسترد کر دی گئی، جس کے بعد JUI نے ایوان سے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ ناظرین، قومی اسمبلی نے جو انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کی منظوری دی ہے، انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 3 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ ناظرین، انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل کے تحت سیکشن 11(4)E کی ذیلی شق 1 میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ ترمیم کے تحت مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز کسی بھی شخص کو حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوگی۔ ملک کی سلامتی، دفاع، امن و امان، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ ان جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت 3 ماہ سے بڑھائی جا سکے گی اور بل کے متن کے مطابق زیر حراست شخص کے خلاف تحقیقات مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کرے گی اور متعلقہ تحقیقاتی ٹیم SP رینک کے پولیس آفیسر، خفیہ سول، فوجی ایجنسیوں، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں پر مشتمل ہوگی۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں پیپلز پارٹی کے نوید قمر کی ترامیم بھی منظور کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے شق 11(4)E کی ذیلی شق 2 میں ترمیم پیش کی تھی اور ترمیم کے تحت بل میں سے معقول شکایت، معتبر اطلاع اور معقول شبہ جیسے الفاظ کو نکال کر ٹھوس شواہد سے بدل دیا گیا ہے۔ بل کی متن کے مطابق ٹھوس شواہد کے بغیر کسی بھی شخص کو زیر حراست میں نہیں لیا جا سکے گا۔ اس میں زیر حراست شخص کی 3 ماہ سے زائد مدت کے لیے حراست کے لیے معقول جواز لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ادھر ناظرین، پاکستان کو افغانستان کے راستے ازبکستان تک ریلوے سے جوڑنے کا بڑا منصوبہ سامنے آیا ہے، جبکہ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ اس سال 31 دسمبر تک پاکستان سے ازبکستان تک ریلوے ٹریک کی فیزیبلٹی سامنے لے آئیں گے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت جاری قومی اسمبلی اجلاس میں حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان ازبکستان ریلوے ٹریک پر $10 ارب لاگت آئے گی اور افغانستان ریلوے ٹریک کو حفاظت فراہم کرے گا۔ پاکستان ازبکستان ریلوے کے لیے فنڈنگ کہاں سے آئے گی ابھی بتانا نہیں چاہتے۔ اس دوران JUI رکن عالیہ کامران نے کہا کہ ML1 تو آپ بنا نہیں سکے، ازبکستان تک ریلوے ٹریک کے دعوے کر رہے ہیں۔ اس پر وزیر ریلوے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ML1 کے مختلف ٹریکس پر تیزی سے کام جاری ہے اور مختلف ریلوے ٹریکس پر کام کی مسنگ رہی ہے، اب اسے مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ کراچی سے اسلام آباد تک اگلے دور میں بلٹ ٹرین چلائیں گے۔ وزارت ریلوے کراچی ریلوے اسٹیشن کو 10 ستمبر کو ایسا بنا دے گی جیسا 77 سال میں نہیں بنا تھا۔ تو یہ ریلوے کے وزیر کا بھی دعویٰ ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا کام کرتے ہیں۔ آخر میں ناظرین بات ہو جائے مقبوضہ کشمیر کی، جہاں قابض اور دہشت گرد بھارتی فوج کا کلگام میں آپریشن جاری ہے گزشتہ 2 ہفتوں سے، اور کلگام آپریشن میں بھارتی فوج کی ناکامی کھل کر سامنے آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں 2 ہفتوں سے بھوکے پیاسے بھارتی فوجی مٹی کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کلگام میں جاری محاصرہ اور تلاشی آپریشن کئی دہائیوں میں قابض بھارتی افواج اور کشمیری مزاحمت کے درمیان سب سے طویل لڑائی ثابت ہو رہا ہے، جہاں گزشتہ 12 دنوں میں 9 بھارتی فوجی مجاہدین کے ہاتھوں جہنم حاصل ہو چکے ہیں۔ ہیلی کاپٹر ڈرونز بھی ناکام ہو گئے ہیں اور بھارتی ذرائع کے مطابق کلگام آپریشن میں بھارتی افواج کی ناکامی کے نتیجے میں 12 دن بھوکے پیاسے بھارتی فوجی مٹی کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کلگام میں 12 روزہ آپریشن دم توڑ گیا ہے، جہاں بھارتی فوج کی خالی ہاتھ پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آج بھی 2 افسر اور جوان مارے گئے، جبکہ 14 شدید زخمی ہوئے، جن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی شامل تھا۔
اور بھارتی فوجی نے اپنے آخری پیغام میں بتایا کہ 5 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہ ہونے کی وجہ سے فوجی مٹی کھا کر زندہ ہے۔ ہلاک ہونے والے بھارتی فوجی کے رشتہ دار نے چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ مسلسل گولہ باری میں گھری بھارتی فوج کسی بھی طرح کی مدد سے محروم ہے اور اب ان کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ بے بس فوجی قیادت ضروری راشن اور ساز و سامان پہنچانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقتول فوجی کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت اور فوج صرف داموں کی حد تک بہادر ہیں، حقیقت میں یہ دشمنوں کے سامنے لاچار ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب APHC قیادت نے کلگام آپریشن کو بھارتی فوج کی سب سے بڑی حالیہ شرمناک ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار سیاسی ناکامیاں چھپانے کے لیے کٹ پتلی فوجی آپریشن کروا رہی ہے اور مقامی صحافی کے مطابق پاکستان سے 4 روزہ جنگ میں شرمندگی اور امریکہ کے ساتھ ٹیرف تنازع پر مودی حکومت نے فوجی جانیں میڈیا سٹنٹ کے لیے داؤ پر لگا رکھی ہیں۔ ناظرین آج کے اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔